بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ زیر مطالعہ کتاب کا نام ہے سیرت آل محمد، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ مرتضیٰ مطہری شہید۔ اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات زندگی پڑھ رہے تھے۔ پیج نمبر 200 پر یہاں پر ہیڈنگ ہے امام زندان بصرہ میں۔ مختلف زندان جہاں پر امام رہے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک زندان میں نہیں رکھا گیا، بلکہ آپ کو مختلف زندانوں میں رکھا جاتا۔ آج ایک زندان میں تو کل کسی اور زندان میں منتقل کیا جاتا۔ اس کی ایک وجہ تو آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دینا مقصود تھا، اور دوسری وجہ آپ جس جیل میں جاتے وہاں کے قیدی آپ کے مرید بن جاتے۔ سب سے پہلے امام کو عیسیٰ بن ابی جعفر منصور کے زندان میں بھیجا گیا۔ یہ منصور دوانقی کا پوتا تھا اور بصرہ کا گورنر تھا۔ امام علیہ السلام کی نگرانی اس کے ذمہ تھی۔ یہ عیاش ترین شخص تھا، ہر وقت نشے میں مدہوش رہتا اور رقص و سرور ناچ گانے کی محفلیں منعقد کرتا تھا۔ ایک کسان کے بقول کے اس عارف خدا ترس عابد و زاہد انسان کو ایسی جگہ پر قیدی بنا کر لایا گیا تھا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے کانوں میں ناچنے گانے والوں کی آوازیں آتی تھیں، ایسی آوازیں کہ آپ نے زندگی بھر نہ سنی تھی۔ 7 ذی الحجہ سال 178 کو امام علیہ السلام کو زندان بصرہ میں لایا گیا۔ عید الاضحیٰ کا دن تھا، اس لیے لوگ خوشیاں اور جشن منا رہے تھے۔ آپ کو روحانی اور ذہنی لحاظ سے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی گئی۔ آپ ایک طویل مدت تک اس زندان میں رہے۔ عیسیٰ بن جعفر آہستہ آہستہ آپ کا مرید ہو گیا۔ وہ پہلے آپ کے بارے میں کچھ اور خیال کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حکومت و سیاست کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس نے جب دیکھا کہ امام علیہ السلام تو بہت ہی عظیم اور عبادت گزار شخصیت ہیں، اس کے بعد اس کی سوچ اکثر بدل گئی۔ چنانچہ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ امام علیہ السلام کے لیے بہترین کمرہ مہیا کیا جائے۔ پیج نمبر 201۔ آپ کا غیر معمولی طور پر احترام کیا جانے لگا۔ ہارون نے اسے پیغام بھیجا کہ اس قیدی کا خاتمہ کر دے۔ عیسیٰ نے جواب میں کہا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ یہ قیدی مجھ سے واپس لے لیا جائے، ورنہ میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ میں اس قسم کے عظیم انسان کو اپنے قید خانے میں نہیں رکھ سکتا۔ چونکہ وہ خلیفہ وقت کا چچا زاد بھائی اور منصور کا پوتا تھا، اس لیے اس کی بات میں وزن تھا اور امام کو کسی دوسرے زندان میں منتقل کر دیا گیا۔ امام علیہ السلام مختلف زندانوں میں۔ امام موسیٰ کاظم کو بغداد لایا گیا۔ یہاں پر فضل بن ربیع مشہور داروغہ تھا۔ امام کو اس کے سپرد کر دیا گیا۔ اس پر تمام خلفاء اعتماد کرتے تھے۔ ہارون نے اس سے خاص تاکید کی تھی کہ امام علیہ السلام کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہ برتے، بلکہ جتنا ہو سکے ان پر سختی کی جائے۔ لیکن فضل امام کے معصومانہ کردار کو دیکھ کر پسیج گیا اور آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ سختی کی بجائے نرمی سے پیش آنے لگا۔ زندان کے کمرے کو ٹھیک کیا اور امام علیہ السلام کو قدرے سہولتیں فراہم کی۔ جاسوسوں نے ہارون کو خبر دی کہ امام موسیٰ کاظم فضل بن ربیع کے زندان میں آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ زندان نہیں ہے بلکہ مہمان سرا ہے۔ ہارون نے امام علیہ السلام کو اس سے لے کر فضل بن یحییٰ برمکی کی نگرانی میں دے دیا۔ فضل بن یحییٰ بھی کچھ عرصے کے بعد امام سے محبت کرنے لگا۔ ہارون کو جب اس کے رویے کی تبدیلی کی خبر ملی تو سخت غضبناک ہوا اور اپنے جاسوسوں کو بھیجا کہ جا کر معاملے کی تحقیق کریں۔ پیج نمبر 202۔ جب جاسوس آئے تو معاملہ ویسا ہی تھا جیسا کہ ہارون کو بتایا گیا تھا۔ ہارون فضل برمکی پر سخت ناراض ہوا۔ اس کا باپ وزیر تھا، یہ ایرانی النسل تھا، بہت ہی ملعون شخص تھا۔ اس کو ڈر لاحق ہوا کہ کہیں اس کا بیٹا خلیفہ کی نظروں میں گر نہ جائے۔ یہ فوری طور پر ہارون کے پاس آیا اور کہا کہ وہ اس کے بیٹے کی غلطی کو معاف کر دے۔ اس کی جگہ پر میں معافی مانگتا ہوں اور میرا بیٹا بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ پھر وہ بغداد آیا، امام کو اپنے بیٹے کی نگرانی سے لے کر سندی بن شاہک کی نگرانی میں دیا۔ یہ انتہائی ظالم اور سفاک آدمی تھا اور مسلمان بھی نہ تھا، اس لیے امام علیہ السلام کے بارے میں اس کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ امام علیہ السلام پر سختی کی جانے لگی۔ اس کے بعد میرے آقا نے کسی لحاظ سے سکون نہیں دیکھا۔ ہارون کا امام علیہ السلام سے تقاضا۔ امام علیہ السلام کے زندان میں آخری دن تھے، یہ تقریباً شہادت سے 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ ہارون نے یحییٰ برمکی کو امام علیہ السلام کے پاس بھیجا
اور انتہائی نرم و ملائم لہجے کے ساتھ اس سے کہا کہ میری طرف سے میرے چچا زاد بھائی کو سلام کہنا اور ان سے یہ بھی کہنا کہ ہم پر ثابت ہو چکا ہے کہ آپ بے قصور ہیں، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن افسوس کہ میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں اس کو توڑ نہیں سکتا۔ میری قسم یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے گناہ کا اعتراف نہ کریں گے اور مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے تو آپ کو آزاد نہیں کروں گا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ صرف یحییٰ کے سامنے اعتراف جرم کر لیں۔ پیج نمبر 203۔ میرے سامنے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اعتراف جرم کے وقت بہت سے لوگ موجود ہوں، میں تو صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ اپنی قسم نہ توڑوں۔ آپ یحییٰ برمکی کے سامنے اعتراف گناہ کر لیں اور صرف اتنا کہہ دیں کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اس کے بعد میرے پاس تشریف لے آئیے اور میں آپ کی ہر طرح خدمت کروں گا۔ اب اس استقامت کے کوہ گراں کی طرف دیکھیے۔ یہ شفیع روز جزا کیوں ہیں؟ یہ شہید کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ ایمان اور اپنے نظریے کی پختگی کی وجہ سے شہید کیے گئے۔ اگر یہ سب ائمہ اپنے موقف کو بدل دیتے اور حکام وقت کی ہاں میں ہاں ملاتے تو ہر طرح کا آرام و سکون حاصل کر سکتے تھے، لیکن رات اور دن اور حق و باطل، روشنی اور تاریکی، سچ اور جھوٹ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ بھلا امام وقت کسی حاکم وقت کے ساتھ کس طرح سمجھوتا کر سکتا ہے؟ آپ نے یحییٰ کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ ہارون سے کہہ دینا کہ میری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں، اس کے بعد تو جان اور تیرا کام جانے، ہم نے جو کرنا تھا وہ کر چکے۔ اس کے بعد میرے آقا کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام علیہ السلام کی گرفتاری کی وجہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہارون نے امام علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ وہ امام علیہ السلام کی عوام میں غیر معمولی مقبولیت کے باعث آپ سے حسد کرتا تھا، اور اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ لوگ ہمیں چھوڑ کر امام علیہ السلام کو اپنا مذہبی و سیاسی رہنما نہ بنا لیں۔ پیج نمبر 204۔ ہارون دیگر خلفاء کی مانند آل محمد علیہ السلام کے ہر فرد سے ہراساں رہتا تھا۔ وہ اس خدشے کے تحت ہمیشہ چوکنا رہتا تھا کہ آل رسول کہیں انقلاب نہ لے آئیں۔ وہ روحانی اور نظریاتی انقلاب سے بھی ڈرتے تھے، اس لیے وہ لوگوں کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ ملنے نہ دیا کرتے۔ لوگوں کی آمد و رفت پر مکمل طور پر پابندی تھی۔ جب ہارون نے چاہا کہ اپنے بیٹوں امین اور اس کے بعد مامون اور اس کے بعد معتمن کی ولی عہدی کا دوبارہ رسمی طور پر اعلان کرے تو وہ شہر کے علماء اور زعماء کی دعوت کرتا ہے کہ وہ مکہ میں سلسلے میں بلائی جانے والی عالمی کانفرنس میں شرکت کریں اور سب لوگ اس کی دوبارہ بیعت کریں، لیکن سوچتا ہے کہ اس منصوبے اور پروگرام کے سامنے رکاوٹ کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کی موجودگی خلیفہ کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر سکتی ہے؟ کون ہے وہ کہ جس کی علمی استعداد اور پاکیزگی کردار لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے؟ کون ہے وہ کہ جس کی معصومانہ کشش اور مظلومانہ انداز احتجاج اس کی حکومت ظلم کی چولیں ہلا سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ وہ مدینہ آتے ہی امام کی گرفتاری کا آرڈر جاری کر دیتا ہے۔ یہی یحییٰ برمکی ایک شخص سے کہتا ہے کہ مجھے گمان ہے کہ خلیفہ وقت آج نہیں تو کل امام علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم صادر کر دے گا۔ اس شخص نے پوچھا وہ کیسے؟ بولا میں اور خلیفہ مسجد النبی میں گئے تو اس نے اس انداز میں حضور پر سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن الام، سلام ہو آپ پر اے میرے چچا کے بیٹے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے بیٹے موسیٰ کاظم کو گرفتار کرنے پر مجبور ہوں۔ پیج نمبر 205۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے گویا وہ پیغمبر اسلام کے سامنے بھی جھوٹ بول رہا تھا۔ اگر میں ایسا اقدام نہ کروں تو ملک میں بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ اجتماعی اور ملکی مفاد کے لیے کچھ دیر کے لیے امام علیہ السلام کو نظر بند کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ یحییٰ نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھ لینا آج کل امام علیہ السلام نظر بند ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہارون نے امام کی گرفتاری کے لیے احکامات صادر کر لیے۔ پولیس امام کے گھر گئی تو آپ وہاں پر موجود نہ تھے۔ پھر وہ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تو دیکھا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان ظالموں نے آپ کو نماز مکمل کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ نماز کے دوران امام کو پکڑ کر زبردستی مسجد سے باہر لے آئے۔ اس وقت حضرت نے قبر رسول پر حسرت بھری نگاہ سے دیکھا اور عرض کی
अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या जद्दा। नाना अपने असीर और मजबूर बेटे का सलाम कबूल फरमाइए। देख लिया आपने आपकी उम्मत आपकी औलाद के साथ क्या सलूक कर रही है। हारून ऐसा क्यों कर रहा है? इसलिए कि अपने बेटों की वली अहदी के लिए लोगों को बैत पर मजबूर करे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम खामोश रहे, सब्र व तहम्मुल से काम लिया, किसी किस्म का इनकलाब बर्पा करने की बात ना की, क्योंकि उस वक्त का माहौल बिल्कुल आपके ख़िलाफ़ था। कोई भी न था कि जो आपकी हिमायत करता। जो हामी थे वो बहुत मजबूर थे, लेकिन आपकी असीरी का अंदाज़ ज़ालिमाना निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ पुरज़ोर एहतजाज भी था और आमरीत के मुँह पर तमाचा भी। आपने कौल व फ़ेल से साबित कर दिया है कि हारून और इसके बेटे गासिब हैं, मुजरिम हैं, मिल्लत इस्लामिया के दुश्मन हैं। पेज नंबर 206। मामून की बातें। मामून का तर्ज़ ज़िंदगी ऐसा था कि बहुत से मौर्रिखीन इसको शिया कहते और लिखते हैं। मेरे अक़ीदे के मुताबिक ये ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स एक चीज़ पर अक़ीदा रखता हो लेकिन वो अमल भी इस पर करे। हो सकता है कि वो शिया हो और इसका शुमार शिया दानिशवरों में से होता हो। तारीख़ में ये भी दर्ज है कि इसने उलमाए अहले सुन्नत के साथ मुतअद्दिद बार मुबाहिसे और मुनाज़रे किए हैं। मैंने किसी ऐसे शिया आलिम को नहीं देखा जो इस जैसी बेहतरीन गुफ्तगू करता हो। चंद साल पेश तुर्की के एक सुन्नी जज की एक किताब छपी, इसका फ़ारसी ज़बान में भी तर्जुमा हो चुका है। इस किताब में मामून के अहले सुन्नत उलमा के साथ हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत हक़्क़हू के बारे में मुबाहिसे मनाज़रे दर्ज किए गए हैं। मामून की आलिमाना, फाज़िलाना, दानिशमंदाना आरा को पढ़कर इंसान हैरान होकर रह जाता है। इस तरह की बहसें तो बड़े से बड़ा आलिम भी ना कर सके। मौर्रिखीन ने लिखा है कि मामून ने एक मरतबा कहा है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने शिया होना किससे सीखा है तो मैं कहूँगा कि मैंने शियत का दर्स अपने बाबा हारून से हासिल किया है। किसी ने बिलाखिर कह ही दिया, तुम्हारे बाबा तो शिया और आइम्मा शिया का सख्त तरीन मुखालिफ और कट्टर दुश्मन था। तो उसने कहा, हाँ ऐसा ही है, लेकिन मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। वो ये कि मैं एक मरतबा अपने बाबा के हमरा हज पर गया। उस वक्त मैं बच्चा था, सब लोग बाबा से मिलने के लिए आ रहे थे। पेज नंबर 207। ख़ास तौर पर उलमा व मशाइख और ज़ामाए मिल्लत की खलीफा वक्त के साथ खुसूसी मीटिंगें थीं। बाबा का हुक्म था कि जो भी आए सबसे पहले अपना तारुफ खुद करवाए, यानी अपना शजर नस्ब बयान करे ताकि खलीफा को मालूम हो कि ये कुरैश से है या गैर कुरैश से। अगर अंसार में से है तो खिजरजी कबीले से है या औसजी कबीले से। सबसे पहले नौकर इत्तला करता कि आपको फ़लाँ शख्स फ़लाँ का बेटा मिलने आया है। एक रोज़ नौकर आया, इसने बाबा से कहा कि आपसे एक नौजवान मिलने आया है और कहता है कि वो मूसा इब्न जाफ़र मोहम्मद बिन अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब है। इसने इतना ही कहा था कि मेरा बाबा अपनी जगह से उठा और कहा, इनसे कहो कि तशरीफ़ ले आए। फिर बोला कि उनको सवारी समेत आने दिया जाए और हमें हुक्म दिया कि इस अज़ीमुल क़द्र शहज़ादे का इस्तक़बाल किया जाए। जब हम इस्तक़बाल के लिए गए तो देखा कि इबादत व तक़वा के आसार आपकी पेशानी से झलक रहे थे। चेहरे अक़दस पर नूर ही नूर था। उनको देखते ही हर इंसान बखूबी समझ जाता था कि ये नौजवान इंतहाई परहेज़गार और मुत्तक़ी शख्स है। बाबा ने दूर से ज़ोर से आवाज़ दी कि आपको कसम देता हूँ कि आप सवारी समेत आएँ। वो नौजवान चंद कदम सवारी समेत आया। हम जल्दी से दौड़े और इसकी रकाब पकड़ कर उसको नीचे उतारा। उन्होंने इंतहाई शाइस्तगी और मतानत से सबको सलाम किया। बाबा ने इनका बहुत ज़्यादा एहतराम किया, इनकी और इनके बच्चों की खैर खैरियत दरियाफ़्त की। फिर पूछा, कोई माली परेशानी तो नहीं है? उन्होंने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे अहलो अयाल सब ठीक हैं और किसी किस्म की परेशानी नहीं है। जब वो जाने लगे तो बाबा ने हमसे कहा, जाओ इनको घोड़े पर सवार करवाओ। पेज नंबर 208। जब मैं इनके करीब गया तो आहिस्तगी से मुझसे कहा कि तुम एक वक्त खलीफा बनोगे। मैं तुमको एक नसीहत करता हूँ कि मेरी औलाद से बुरा सलूक ना करना। मुझे पता नहीं था कि ये कौन है। वापस आया, तमाम भाइयों की निस्बत ज़्यादा जुर्रातमंद था। मौका पाकर बाबा के पास आया और कहा, जिसका आप इतना ज़्यादा एहतराम कर रहे थे वो कौन था? बाबा मुस्कुरा कर कहने लगे, बेटा अगर तू सच पूछता है तो जिस मसनद पर हम बैठे हैं ये इन्हीं की तो है। मैंने कहा, क्या आप जो कह रहे हैं दिल से कह रहे हैं? बाबा ने कहा, क्यों नहीं,
میں نے کہا بس خلافت ان کو دے کیوں نہیں دیتے؟ کہا کیا تو نہیں جانتا کہ الملک عقیم تو میرا بیٹا ہے؟ اگر مجھے پتہ چلے کہ میری حکومت کے خلاف تیرے دل میں فطور پیدا ہوا ہے اور تو میرے خلاف سازش کرنا چاہتا ہے تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ وقت گزرتا رہا، ہارون لوگوں کو انعامات سے نوازتا رہا۔ 5,000 سرخ دینار ایک شخص کی طرف اور 4,000 دینار دوسرے شخص کی طرف۔ میں نے سمجھا کہ بابا جس شخصیت کا حد سے زیادہ احترام کر رہے تھے ان کی طرف بھی زیادہ مقدار میں بھیجیں گے، لیکن اس نے ان کی طرف سب سے کم رقم ارسال کی، یعنی 200 دینار۔ میں نے وجہ پوچھی تو بابا نے کہا کیا تو نہیں جانتا کہ یہ ہمارے رقیب ہیں؟ سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ تنگ دست رہیں، ان کے پاس پیسہ نہ ہو، کیونکہ اگر ان کے پاس دولت آ گئی تو ممکن ہے 1,00,000 تلوار کے ساتھ تمہارے بابا کے خلاف انقلاب برپا کر دیں۔ پیج نمبر 209، روحانی اعتبار سے امام کا اثر و رسوخ۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ شیعوں کے ائمہ کا روحانی اثر و رسوخ کس قدر زیادہ تھا۔ وہ نہ تلوار اٹھاتے تھے اور نہ کھلے عام تبلیغ کر سکتے تھے، لیکن ان کی عوام کے دلوں پر حکومت تھی۔ ہارون کی حکومتی مشینری میں ایسے ایسے افراد موجود تھے جو امام علیہ السلام کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ دراصل حق اور سچ ایسی حقیقت ہے جو اندر بلا کی کشش رکھتی ہے۔ آج آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ اردن کے شاہ حسین نے کہا کہ میں اب سمجھا کہ میرا ڈرائیور میرے مخالفوں کا اعلی کار ہے اور میرا کچن بھی انہی کی سازشوں کی زد میں ہے۔ ادھر علی بن یقطین ہارون الرشید کا وزیر ہے، یہ مملکت کا دوسرا ستون ہے لیکن شیعہ ہے، تقیہ کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے، ظاہر میں ہارون کا کارندہ ہے لیکن پس پردہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاک و پاکیزہ اہداف کی ترجمانی کرتا ہے۔ 2-3 مرتبہ علی بن یقطین کے خلاف خلیفہ کو رپورٹ پیش کی گئی، لیکن امام علیہ السلام نے اسے قبل از وقت بتا دیا اور اس کو ہوشیار رہنے کی تلقین کی، جس کی وجہ سے علی بن یقطین حکومت وقت کے شر سے محفوظ رہا۔ ہارون کی حکومت میں ایسے افراد بھی موجود تھے جو امام علیہ السلام کے بے حد عقیدت مند تھے، لیکن حالات کی وجہ سے امام علیہ السلام سے رابطہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اہواز کا رہنے والا ایک ایرانی شیعہ کہتا ہے کہ حکومت وقت نے مجھ پر بہت زیادہ ٹیکس عائد کر دیا تھا، ادائیگی کی صورت ہی میں مجھے چھٹکارا مل سکتا تھا۔ اتفاق سے انہی دنوں اہواز کا گورنر معزول ہو گیا، نیا گورنر آیا۔ مجھے خوف تھا کہ اس نے آتے ہی مجھ سے ٹیکس کا مطالبہ کرنا ہے۔ پیج نمبر 210۔ میری فائل دوبارہ کھل گئی تو میرا کیا بنے گا، لیکن میرے بعض دوستوں نے مجھ سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، نیا گورنر اندر سے شیعہ ہے اور تم بھی شیعہ ہو۔ ان کی باتوں کو سن کر مجھے قدرے دلی سکون ہوا، لیکن مجھ میں گورنر کے پاس جانے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ مدینہ جا کر امام موسیٰ کاظم کا رقعہ لے آؤں۔ اس وقت آقا گھر پر تھے۔ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا گوش گزار کیا۔ آپ نے 3-4 جملے تحریر فرمائے، جس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ ہمارا حکم ہے کہ اس مرد مومن کی مشکل حل کی جائے۔ آخر میں آپ نے لکھا کہ مومن کی مشکل کو حل کرنا اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ وہ خط لے کر چھپتے چھپاتے اہواز آیا۔ اب مسئلہ خط پہنچانے کا تھا، چنانچہ میں رات کی تاریکی میں بڑی احتیاط کے ساتھ گورنر صاحب کے گھر پہنچا، دق الباب کیا۔ گورنر کا نوکر باہر آیا۔ میں نے کہا اپنے صاحب سے کہہ دو کہ ایک شخص موسیٰ ابن جعفر کی طرف سے آپ کو ملنے آیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ گورنر صاحب فوری طور پر خود دروازے پر آ گئے۔ سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے امام علیہ السلام کا خط اس کو دے دیا۔ اس نے خط کھول کر اپنی آنکھوں پر لگایا اور آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور میری پیشانی کو پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد مجھے اپنے گھر میں لے گیا اور مجھے کرسی پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ بولا کیا تم امام علیہ السلام کی خدمت اقدس سے ہو کر آ رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر گورنر بولا کہ آپ نے انہی آنکھوں سے امام کی زیارت کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر کہا آپ کی پریشانی کیا ہے؟ میں نے اپنی مجبوری بتائی۔ آپ نے اسی وقت افسروں کو بلایا اور میری فائل کی درستگی کے آرڈر جاری کیے۔ پیج نمبر 211۔ چونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مومن کو خوش کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، گورنر صاحب جب میرا کام کر چکے تھے تو مجھ سے بولے ذرا ٹھہر جاؤ، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ میرے پاس جتنا سرمایہ ہے اس کا آدھا حصہ آپ کو دیتا ہوں، میری آدھی رقم اور میرا آدھا سرمایہ آپ کا ہے۔ وہ مومن روایت کرتا ہے کہ ایک تو میری بہت بڑی مشکل حل ہو چکی تھی،
دوسرا گورنر صاحب نے مجھے امام علیہ السلام کی برکت سے مالا مال کر دیا تھا۔ میں گورنر کو دعائیں دیتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ ایک سفر پر میں امام کی خدمت اقدس میں گیا تو سارا ماجرا عرض کیا۔ آپ علیہ السلام سن کر مسکرا دیے اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہارون کو ڈر کس چیز سے تھا؟ جواب صاف ظاہر ہے، وہ حق کی جاذبیت اور کشش سے خوف زدہ تھا۔ یہاں پہ عربی کی عبارت ہے جس کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ یعنی آپ لوگ کچھ کہے بغیر لوگوں کو حق کی دعوت دیں۔ زبان کی باتوں میں اثر کم ہی ہوتا ہے، اثر و تاثیر تو عمل ہی سے ہے۔ وہ شخص جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یا آپ کے آباء و اجداد اور اولاد کا نزدیک سے مشاہدہ کر چکا ہو، وہ جانتا ہے کہ یہ سب حق پر ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے۔ یہ پاک و پاکیزہ ہستیاں خدا کی حقیقی معرفت رکھتے ہیں اور خوف خدا صحیح معنوں میں انہی میں ہے۔ یہ خدا سے صحیح محبت کرنے والے ہیں اور جو کچھ بھی کرتے ہیں اسی میں خدا کی رضا ضرور شامل حال ہو جاتی ہے۔ پیج نمبر 212، ایک جیسی عادتیں۔ وہ دو عادتیں ایسی ہیں جو تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام میں مشترک ہیں: عبادت اور خدا خوفی کا جذبہ۔ یہ ہستیاں خدا کو اسی طرح مانتی ہیں جیسا کہ ماننا چاہیے۔ خدا خوفی ایسی کہ نام الہی زبان پر آنے یا سننے سے ان کا جسم کانپ اٹھتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسا کہ وہ خدا کو دیکھ رہے ہوں، جنت و جہنم کے مناظر آنکھوں کے سامنے ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے۔ منتہی الاعمال کی روایت ہے، یہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 222 یعنی 222۔ طویل سجدوں اور تیزی کے ساتھ بہنے والے آنسوؤں کے مالک امام۔ جب انسان کا دل اندر سے جوش مارتا ہے تو تب اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی دوسری مشترک صفت اور عادت یہ ہے کہ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام غریبوں سے محبت کرتے، ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آتے اور غریبوں بے نواؤں کی فوری اور ہر طرح کی مدد کرتے تھے۔ امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دیگر ائمہ سیرت و کردار کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ جب ہم ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں مظلوموں، بے کسوں، یتیموں اور فقراء کی مدد کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بے سہارا لوگ ان کو دیکھتے بھی ہوں گے۔ ان کے عمل نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پیج نمبر 213، ہارون کی حکومتی مشینری۔ امام علیہ السلام ایک عرصے سے زندان سے مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے کہ ہارون نے سازش تیار کی کہ امام علیہ السلام کی حیثیت اور عزت کم کی جائے۔ ایک خوبصورت کنیز کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ زندان میں امام علیہ السلام کے ساتھ رہے اور کھانا پینا آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہے۔ انہوں نے انتہائی حسین عورت کو اس ڈیوٹی پر متعین کیا کہ امام ایک قیدی ہیں اور مرد ہونے کی وجہ سے ان کی خوابیدہ خواہشات بیدار ہوں گی اور وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے کہ ہم ان کو گناہ میں ملوث کر لیں گے۔ ہارون اور اس کے کارندوں کی غلط فہمی تھی، لیکن ادھر کیا ہوا، یہ کنیز بہت تنگ و تاریک کمرے میں گئی تو اس کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب برپا ہو گیا۔ یہ کنیز جب تنگ و تاریک کمرے میں گئی تو اس کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب برپا ہو گیا اور اس نے بھی اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور عبادت میں مشغول ہو گئی۔ جاسوسوں نے ہارون کو خبر دی کہ کنیز بھی عبادت کرنے لگی ہے۔ ہارون نے اس کو اپنے دربار میں بلوایا، دیکھا وہ نہ تو وہ رہی، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور کبھی زمین کی طرف۔ پوچھا گیا، کنیز تو نے اپنا یہ حال کیوں بنایا ہے؟ کہنے لگی، میں تو گناہ کی غرض سے گئی تھی، جب تقوی اور پرہیزگاری کے عظیم پیکر کو دیکھا تو مجھ میں احساس شرمندگی پیدا ہوا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور یہ قیدی کس طرح عبادت الہی میں منہمک ہے۔ میں اپنی اس غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، اللہ میرے دوسرے گناہ بھی بخش دے گا۔ یہ کہتے کہتے وہ وہیں پر انتقال کر گئی۔ پیج نمبر 214، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور بشیر حافی۔ آپ نے بشیر حافی کا واقعہ سنا ہے کہ ایک روز امام علیہ السلام بغداد کے کوچے سے گزر رہے تھے، اچانک آپ کو رقص و سرور اور ناچ گانے کی آواز سنائی دی۔ اتفاق سے اسی گھر سے ایک نوکرانی باہر نکلی کہ گھر کا کوڑا کرکٹ ایک جگہ پر پھینکے۔ آپ نے اس کنیز سے فرمایا کہ کیا یہ کسی آزاد شخص کا گھر ہے؟ کیا یہ گھر کسی آزاد شخص کا ہے یا کسی غلام کا؟ سوال بڑا عجیب تھا۔ وہ کنیز بولی، آپ مکان کی ظاہری خوبصورتی اور زیبائش و آسائش کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس شخص کا گھر ہو سکتا ہے؟ یہ گھر بشیر حافی کا ہے، بغداد کا امیر ترین یہ شخص
یہ سن کر فرمایا ہاں یہ گھر کسی آزاد ہی کا ہے، اگر بندہ ہوتا تو اس کے گھر سے موسیقی راگ رنگ کی آوازیں بلند نہ ہوتی۔ عجیب تاثیر تھی امام کے جملوں میں۔ جب وہ نوکرانی کوڑا ڈال کر واپس اپنے گھر گئی تو اس نے نوکرانی سے تاخیر کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ایک شخص نے مجھ سے عجیب و غریب بات کہی ہے۔ بشیر بولا وہ کیا؟ بولی کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ گھر کسی آزاد کا ہے یا غلام کا؟ میں نے کہا آزاد کا ہی گھر ہے۔ اس شخص نے کہا ہاں واقعی وہ آزاد ہے، اگر بندہ ہوتا تو رقص و سرور کی آوازیں اس کے گھر سے بلند نہ ہوتی۔ بشیر نے پوچھا اس شخص کی کوئی خاص نشانی؟ کنیز نے جب اس کی وضع قطع بتائی تو سمجھا کہ آپ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہی تھے۔ بشیر نے پوچھا پھر وہ شخص کہاں گیا؟ اس نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ بزرگ اس طرف جا رہے تھے۔ چونکہ وقت کم تھا، اگر جوتا پہنتا تو شاید امام علیہ السلام آگے جا چکے ہوتے، لہٰذا وہ پا برہنہ امام علیہ السلام کے پیچھے دوڑ پڑا۔ پیج نمبر 215۔ آقا کے اس جملے نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا تھا کہ اگر وہ بندہ ہوتا تو اس قسم کا گناہ نہ کرتا۔ یہ ہانپتا کانپتا امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ امام کی خدمت میں پہنچا۔ مولا آپ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا ہے، میں اپنی غلطی پر خدا سے توبہ کرتا ہوں اور واقعی طور پر اس کا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی اور وہ توبہ تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کے صالح ترین بندوں میں شامل ہو گیا۔ جب اس طرح کی خبریں ہارون الرشید تک پہنچی تو وہ اپنے اندر احساس خطر کرنے لگا۔ دل ہی دل میں کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، گویا وہ کہہ رہا تھا کہ وجودک ذنب، کہ اے موسیٰ ابن جعفر آپ کا زندہ رہنا میرے نزدیک گناہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ میں نے کون سا انقلاب برپا کیا ہے؟ میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ تم مجھ سے گھبراتے ہو؟ ہارون جواب نہ دے سکا، لیکن دل میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا موجود رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام یہ باتیں اپنے تحفظ اور دفاع کی خاطر کرتے تاکہ مومنین ہوشیار رہیں اور حکومتی ہتھ کنڈوں میں پھنس کر اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں۔ ہارون کو ہر وقت آپ سے اور آپ کے ماننے والوں سے خطرہ لاحق رہتا تھا، اس لیے وہ امام اور ان کے خاص موالیوں کے خاتمے کے لیے مشیروں سے مشورہ کرتا رہتا تھا۔ صفوان، جمال اور ہارون۔ آپ نے صفوان کا واقعہ سنا ہے۔ یہ شخص اس دور میں اونٹ کرائے پر دیتا تھا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سواری اونٹ ہی ہوا کرتا تھا۔ صفوان کا حکومت وقت کے ساتھ بھی اچھا رابطہ تھا، کبھی کبھار سرکاری ڈیوٹی کے لیے بھی حکومت کو اونٹ مہیا کرتا۔ پیج نمبر 216۔ ایک روز ہارون نے پروگرام بنایا کہ مکہ جائے، چنانچہ اس نے صفوان کو بلوایا کہ وہ اس کے لیے چند اونٹ تیار کر لے۔ کرایہ وغیرہ طے پا گیا۔ صفوان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خاص شیعوں میں تھا۔ ایک روز امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے آتے ہی امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا میں نے ہارون کو اونٹ کرائے پر دیے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تو نے ظالم ستمگر شخص کو اونٹ کیوں دیے ہیں؟ صفوان بولا مولا میں نے تو اس سے کرایہ لیا ہے، پھر اس کا سفر کوئی گناہ کی غرض سے نہ تھا بلکہ سفر حج کے لیے ہے۔ اگر وہ حج پر نہ جاتا تو میں اونٹ اس کو کرائے پر نہ دیتا۔ فرمایا تو نے اس سے پیسے لے لیے ہیں یا اس رقم کا بقایا رہتا ہے؟ اپنے دل سے سوال کر کہ میں نے اونٹ اس کو کرائے پر دیے ہیں، اس لیے دیے ہیں کہ ہارون واپس لوٹے گا اور میں اس سے کرایہ لوں گا۔ صفوان بولا جی ہاں مولا ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا ظالم کی زندگی پر راضی رہنا بھی گناہ ہے۔ صفوان باہر آیا۔ ہارون سے دیرینہ تعلقات کے باوجود اس نے اپنے تمام اونٹ بیچ دیے اور اعلان کیا کہ آئندہ وہ یہ کاروبار بالکل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہارون کے پاس آیا کہ میں نے جو آپ سے معاہدہ کیا تھا وہ منسوخ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے مجبوری کی وجہ سے اپنے تمام اونٹ فروخت کر دیے ہیں۔ ہارون نے پوچھا پھر بھی بتائیے کہ اونٹ بیچنے کی وجہ کیا ہے؟ صفوان بولا اے بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب اس طرح کا کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ہارون بڑا چالاک شخص تھا، اس نے کہا ایسا نہیں ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو، دراصل تجھے موسیٰ بن جعفر نے منع کر دیا ہے اور انہوں نے اس کام کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے اونٹ بیچنے کی تلقین کی ہے۔ پیج نمبر 217۔ بخدا اگر تمہارے اور ہمارے درمیان پرانی دوستی نہ ہوتی تو تجھے ابھی اور اسی وقت قتل کر دیتا۔ یہ تھے وہ عوامل جو امام علیہ السلام کی شہادت کا سبب بنے۔ سب سے پہلے تو دشمن کو آپ کے وجود سے سخت خطرہ لاحق تھا، دوسرا آپ تقیہ کی حالت میں زندگی گزارتے رہے، یعنی آپ نے اس انداز سے اپنا طور طریقہ رکھا کہ دشمن
किसी लिहाज से भी आपको नुकसान ना पहुंचा सका। इसके बावजूद आप तबलीगी फ़राइज़ भी सर अंजाम देते थे, लोगों की रूहानी और इल्मी ज़रूरियात पूरी करते, पसमानदा तबके के हुकूक़ के लिए भरपूर तरीके से आवाज़ बुलंद करते थे। लेकिन आपने इस तमाम मुद्दत दुश्मन को अंगुश्त नुमाई का मौका नहीं दिया। आप अपने जासूसों गमाश्तों के ज़रिए इस कोशिश में रहा वो अपने जासूसों गमाश्तों के ज़रिए इस कोशिश में रहा कि इमाम अलैहिस्सलाम पर कोई ना कोई सियासी या मजहबी जुर्म आयद करके उनको सज़ा दे सके। तीसरा, आप इस्तिकामत के का कोहे गिरां थे। जब याह्या बरमकी ने आपसे कहा कि आप एक मरतबा हारून से माफ़ी मांग लीजिए तो आपको ना सिर्फ रिहाई मिल सकती है बल्कि वाफिर मकदार में इनाम व इकराम भी मिलेगा। आपने फरमाया, ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है और हम बहुत जल्द इस फ़ानी दुनिया से कूच ही करने वाले हैं। एक मरतबा हारून ने किसी दूसरे शख्स को इमाम के पास ज़िंदान में भेजा और चाहा कि प्यार व मोहब्बत से इमाम अलैहिस्सलाम से गुनाह का एतराफ़ करवाया जाए। फिर भी इसने ये लबो लहजा अपनाया कि हम आपसे दिली अक़ीदत रखते हैं, आपका दिलो जान से एहतराम करते हैं। हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप यहीं पर रहें और मदीना न जाएं। हम आपको ज़िंदान में रखना नहीं चाहते, हम आपको अपने पास एक महफूज मकान में रखना चाहते हैं। पेज नंबर 218। मैंने आपके पास एक माहिर बावर्ची भेजा है ताकि आप अपनी पसंद का खाना तैयार करवा सकें। यह था फ़ज़ल बिन रबी। हारून को इस पर बहुत ज़्यादा एतमाद था। यही फ़ज़ल सादा लिबास में तलवार अपने साथ हमाइल करके इमाम के पास पहुंचा। इमाम अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ने में मशगूल थे। इमाम अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि फ़ज़ल बिन रबी आया है, फ़ज़ल इस इंतज़ार में था कि आप नमाज को ख़त्म करें और मैं आपको खलीफा का पैगाम पहुंचाऊं। आपने नमाज ख़त्म करते ही दोबारा और नमाज शुरू कर दी। इस तरह इसको सलाम करने और बात करने की मोहलत भी न दी। पहले तो इसने समझा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने चंद नमाज़ें पढ़नी हैं, लेकिन फिर इसको पता चला कि आप इससे बात करना नहीं चाहते, इसलिए वो नमाज पे नमाज पढ़ रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार करता रहा, फिर इसके जहन में ख्याल गुजरा कि हारून के जहन में बदगुमानी ना हो, इमाम नमाज में मशगूल थे कि इसने बात शुरू कर दी कि आपके चचाजाद भाई हारून ने आपको इस तरह पैगाम भेजा है। हारून ने पैगाम में कहा है कि हम आप पर आपकी बेगुनाही साबित हो चुकी है, इसलिए मसलहत का तकाजा यह है कि आप मदीना जाने की बजाय यहीं पर रहें। मुझे हारून की तरफ से हुक्म मिला है कि बेहतरीन बावर्ची आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि हस्ब ख्वाहिश आप अपना खाना तैयार करवा सकें। मौर्रिखीन ने लिखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में सिर्फ इतना कहकर दोबारा नमाज शुरू कर ली। पेज नंबर 219। मेरे पास अपना माल नहीं है कि खर्च कर सकूं। मैं माले हलाल से कुछ खाता पीता हूँ। बाकी रही किसी से मांगने की बात, तो मांगना तो हमने अपनी ज़िंदगी में सीखा ही नहीं है। भला देने वाले मांगना गवारा कब कर सकते हैं। इसके बाद कहा अल्लाहु अकबर और नमाज शुरू कर ली। मैंने अरबी इबारत का उर्दू तर्जुमा पढ़ा। ये था खुलफा का हमारे इमामों के साथ रवैया। वो किसी न किसी तरीके से आइम्मा को मजबूर करते रहते थे, लेकिन आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के हुस्न सियासत और तदब्बुर का क्या कहना कि दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरान इनकी इस्तकामत के मुकाबले में घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। वह आइम्मा के वजूद को इसलिए बर्दाश्त नहीं करते थे कि इनका वजूद ही ज़ालिमों की मौत है, इसलिए वो तलवार के ज़रिए यह जहर देकर दुनिया में अल्लाह ताला की ख़ास निशानियों को सफ़ाई हस्ती से मिटाने के लिए अमली तौर पर इस कभी हरकत के मुर्तकिब होते थे। लेकिन हक़ की सच्चाई और फ़तह मुलाहिज़ा कीजिए कि वो कत्ल करके आराम से नहीं रह सकते थे और ये मर कर भी अमर हो जाते थे। पेज नंबर 220। शहादत इमाम। जैसा कि हमने पहले अर्ज़ किया है कि इमाम अलैहिस्सलाम के लिए आखिरी सिंदान संदी बिन शाहक का था। वो मुसलमान न था, इसके दिल में किसी के बारे में किसी किस्म का रहम न था। खलीफा इसको जो भी हुक्म देता वो फौरी तौर पर बजा लाता था। इमाम अलैहिस्सलाम को तंग व तारीक कमरे में रखा गया। इनका ख्याल था कि आप इस कमरे की वहशतनाकी से घबरा कर और बीमारी से निढाल होकर यूं ही इंतकाल कर जाएंगे। इससे अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ रद्द अमल ज़ाहिर ना होगा। मौर्रिखीन ने लिखा है कि याह्या बरमकी ने हारून से कहा, इमाम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का काम वो खुद ही कर लेगा। इसने संदी को बुलवाया और इसको मज़ीद इनाम और इकराम और आला ओहदे की लालच दी और इसको हुक्म दिया कि वो इमाम अलैहिस्सलाम का काम तमाम कर दे। याह्या ने इंतहाई ख़तरनाक जहर मंगवा कर संदी को दिया। वो जहर खजूर में रखकर इमाम अलैहिस्सलाम को खिलाया। इसके फ़ौरन बाद उन्होंने चंद सरकारी गवाह मंगवाए।
منگوائے اور چند علماء اور قاضیوں کو بلوایا۔ حضرت کو اس میٹنگ میں لایا گیا۔ ہارون نے کہا، لوگوں گواہ رہنا، شیعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ امام علیہ السلام زندان میں سخت تکلیف میں ہیں۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ وہ تندرست و صحیح و سالم ہے۔ ہارون کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ قیدی امام علیہ السلام بول پڑے۔ فرمایا، ہارون جھوٹ کہتا ہے، مجھے ابھی ابھی زہر دیا گیا اور میں چند لمحوں کا مہمان ہوں۔ یہاں پر بھی ان عیار ترین حکمرانوں کا منصوبہ پورا نہ ہو سکا۔ پیج نمبر 221۔ پھر کیا ہوا؟ بغداد کا قیدی اور شیعوں اور مومنوں کا 7واں امام شہید ہو گیا۔ شہادت کے بعد غریب بغداد کا جنازہ پل بغداد پر رکھا گیا۔ لوگوں میں پھر پروپیگنڈا کیا گیا کہ دیکھو تو صحیح، امام کا کوئی عضو متاثر نہیں ہوا ہے، سر اور زبان سلامت ہے، یہ اپنی موت آپ مرے ہیں، ان کی وفات میں ہمارا کسی قسم کا ہاتھ نہیں۔ 3 دن تک اس پردیسی اور مظلوم و مسموم امام کا جنازہ بغداد کے پل پر پڑا رہا۔ اس سے صرف لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ قتل امام علیہ السلام میں حکومت کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن امام علیہ السلام کے ماننے والے جو اس وقت سخت کرب و پریشانی میں مبتلا تھے جانتے تھے کہ امام علیہ السلام کو زہر ہی کے ذریعے شہید کر دیا گیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایران سے چند مومنین بغداد آئے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ امام علیہ السلام کی زندان میں ملاقات کریں۔ انہوں نے داروغہ جیل سے ملاقات کی اجازت چاہی تو اس نے انکار کر دیا۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ وہ ہر حال میں اپنے مظلوم غریب آقا سے مل کر جائیں گے۔ حکام نے ان کے پاس چند سپاہی بھیجے کہ آپ کی درخواست منظور کر لی گئی، آپ فلاں جگہ پر انتظار کریں، آپ کو اپنے امام سے ملوایا جائے گا۔ یہ بیچارے اس انتظار میں کھڑے رہے اور دل ہی دل میں کہنے لگے، جب ہم واپس اپنے وطن لوٹیں گے تو وہاں لوگوں کو امام علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں بتائیں گے، پھر ہم اپنے آقا سے شرعی مسائل بھی دریافت کریں گے۔ ابھی یہ اس طرح کی آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے، پیج نمبر 222، کہ دیکھا کہ 4 مزدوروں نے ایک جنازہ اٹھایا ہوا ہے۔ ہمیں جیل کا ایک ملازم کہنے لگا، امام شمع حمیم است، کہ آپ نے جس امام سے ملنا ہے وہ یہی ہے، یہ جنازہ تمہارے بیکس امام ہی کا ہے۔ یہ ایرانی مومنین اپنا منہ پیٹتے رہ گئے۔ غریب بغداد کا جنازہ آگے سے گزر گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہاں پر آج کی ریڈنگ ختم ہوتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور جہاں تک ہم نے پڑھا ہے اس تمام کو جتنا بھی صحیح پڑھا ہے اس کو قبولیت کے درجے تک پہنچائے، اور جہاں پہ جو غلطی اور جو کوتاہی ہو گئی ہے اس کو درگزر فرمائے۔ انشاءاللہ جلدی مسئلہ ولی عہدی امام رضا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔